تفسیر القرآن۔ آج کا سبق سورۃ النساء، آیت نمبر 171۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثا انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ ترجمہ: اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی بات نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو محض اللہ کے رسول تھے اور اللہ کا ایک کلمہ تھا جو اس نے مریم تک پہنچایا، اور ایک روح تھی جو اسی کی طرف سے پیدا ہوئی تھی۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ مت کہو کہ خدا تین ہے۔ اس بات سے باز آ جاؤ کہ اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ اللہ تو ایک ہی معبود ہے، وہ اس بات سے بالکل پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور سب کی دیکھ بھال کے لیے اللہ کافی ہے۔ اس آیت میں اہل کتاب کو خصوصی طور پر خطاب فرمایا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، وہ باتیں نہ کہو جو تمہارے دین میں نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرف وہی کہو جو حق ہے، ناحق باتیں کر کے اللہ تعالیٰ پر تہمت دھرنے والے نہ بنو۔ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا تجویز کر دیا، وہ تین خدا مانتے تھے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ۔ مسیح جو عیسیٰ ابن مریم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مریم تک پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روح ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مسیح جو عیسیٰ ابن مریم ہیں، ان کے بارے میں جو عقیدے نصارہ نے اپنی طرف سے تجویز کر لیے ہیں وہ سب غلط ہے۔ وہ نہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں نہ معبود ہیں۔ ان کو جو سب سے بڑی فضیلت حاصل ہے وہ یہی ہے کہ دوسرے رسولوں کی طرح وہ بھی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔